بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بیماری CAH کنجینیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا۔ یہ جینیاتی عوارض کا ایک پیدائشی گروپ ہے جو ہمارے جسم میں موجود ایڈرینل غدود کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ غدود ہمارے ہارمون پیدا کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے افعال کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ان ہارمون میں بعض وجوہات کی وجہ سے عدم توازن پیدا ہو جائے تو ہمارے جسم میں ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمارے جنسی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہماری عام جسمانی گروتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمارے دونوں گردوں کے اوپر ایک ایڈرینل گلینڈ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے صحیح فعال کو سر انجام دینے والے اہم غدود کو پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں کمی بیشی ہمارے جسم کے کسی قسم کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں کورٹیسول ہارمون، یہ ہارمون ہمارے جسم کو کسی قسم کی بیماری، چوٹ اور کسی قسم کے تناؤ کا جواب دینے میں مددگار ہوتے ہیں اور ہماری بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور توانائی کی سطح کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرا ایک اور ہارمون ہوتے ہیں الڈوسٹیرون۔ یہ ہارمون ہمارے جسم میں پانی کی صحیح مناسب مقدار کو برقرار رکھتے ہیں اور سوڈیم کی مقدار کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں ہمارے بلڈ کے حجم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک اور ہوتے ہیں ہارمون اینڈروجن۔ یہ ہمارے مردوں میں پائے جانے والے جنسی ہارمون ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیسٹوسٹیرون، اور عام نشو و نما میں مدد کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی بلوغت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ CH کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کلاسیکل CH، اس میں عام طور پر بچپن میں اس کی تشخیص ہوتی ہے اور دونوں اقسام میں یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ کنڈیشن میں بچے زیادہ کارٹیسول نہیں بڑھاتے اور یہ بلڈ پریشر، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دو اقسام ہیں کلاسیکل CH، یہ عام طور پر بچپن میں اس کی تشخیص ہوتی ہے، دونوں اقسام میں یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بچے زیادہ کارٹیسول نہیں بنا پاتے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں یہ مدد دیتا ہے، اس سے زیادہ پیچیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی الڈوسٹیرون کی مقدار میں کمی پیشی کر دیتی ہے جس سے جسم میں نمک اور پانی کی سطح کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے روزانہ جنسی ہارمون کی زیادہ مقدار پیدا کرنے لگتے ہیں جس سے اینڈروجن کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر شیشوار بچوں میں ہوتا ہے۔ نمک اور پانی کی مقدار کو جسم میں متوازن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، نمک ضائع ہونے لگتا ہے۔ ایسے بچوں میں کارٹیسول، الڈوسٹیرون کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں زیادہ انلارج پیریڈ ہو سکتا ہے اور یہ لڑکیوں میں زیادہ مردانہ پن ظاہر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں نان کلاسیکل CH ہوتا ہے، یہ زیادہ عام ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں یا ابتدائی جوانی میں تشخیص ہو جاتا ہے۔ اس میں الڈوسٹیرون کی عام سطح اور اینڈروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں، کلاسیکل CH کم شدت والی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی وجوہات کی بات کریں تو یہ جینز کی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں اور کارٹیسول کی تبدیلیوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں ہائیڈروکسیلیز کی بھی کمی کی وجہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اینڈروجن زیادہ بنتا ہے۔ اس کی مزید علامات کی بات کریں، ہر مریض میں CH کی تیسری قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ شیشوار بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین میں تیزی سے ان کی جینٹل گروتھ ہو سکتی ہے، زیر ناف بال جلدی جانا، بچوں بوڑھوں دونوں میں غیر معمولی ماہواری اور بانجھ بند بالوں کا غیر معمولی طور پر زیادہ ہونا، ناک سے کیل، اور خواتین میں مردانہ اثرات کا ہونا، پانی کی کمی ہونا، جھٹکے لگنا۔ اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں اس میں سب سے زیادہ نیٹم میں 200 استعمال کرتے ہیں جو کہ جذباتی، ڈپریشن، غم و غصہ، ناراضگی وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے اور جس میں غیر متوازن ہارمون بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ
ہم دوسری میڈیسن سیلینیم استعمال کرتے ہیں. میل ہارمون میں غیر متوازن ہونا اور خاص طور پر ان کو تولیدی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے استعمال سے ان میں کمی ہونے لگتی ہے اور ان میں سپرم کی تعداد بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ہم سوجا استعمال کرتے ہیں. صحت کے ساتھ ساتھ ان کو جلدی امراض ہو سکتے ہیں جیسے ماسے تل، بالوں کا زیادہ ہونا. اس کے ساتھ ہم جیلسیمیم استعمال کرتے ہیں. میزوں میں زیادہ کمزوری ہونا، کاوٹ ہونا، ہڑبڑ کاہلی اور سستی ہونا. یاد رہے کہ تمام میڈیسن آپ کے علم کے لیے ہیں. کسی مسئلے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. شکریہ.